بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسط وار سلسلہ میں خوش آمدید۔ آج سے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرہ سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس و بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ کلزم ہے۔ تین اطراف سے پانی میں گھرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد بے آب و گیاہ وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1، یمن۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں، جہاں پھل و سبزیاں بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا، جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند یعنی ڈیم بنائے، جن میں مارب نام کا مشہور بند بھی تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ نمبر 2، حجاز۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع فروزاں کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطہ کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو بے آب و گیاہ وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینۃ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، بیر معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ نمبر 3، نجد۔ ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے، جو حجاز کے مشرق میں ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع۔ نمبر 4، حضر موت۔ یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر تھے۔ مشرقی ساحلی علاقے عرب امارات، ان میں عمان، الاحساء اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ نمبر 5، وادی سینا۔ حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرا نوردی کرتی رہی۔ طور سینا بھی یہیں واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی، اور نتیجتاً یہ ملک بھی
عربی رنگ میں ڈھل گئے، لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقہ پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشہ میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق دو آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم گونگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔